السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے پاس اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں عورت کے مقام کے موازنے کا دوسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور بائبل کے درمیان عورت کو لے کر اختلاف اس کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کے مطابق بیٹی کی پیدائش پر ماں کی ناپاکی بیٹے کی پیدائش کی ناپاکی کے مقابلے میں دگنی ہے۔ کیتھولک بائبل واضح طور پر کہتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش خسارہ ہے، اور اس حیران کن بات کے برعکس بیٹوں کو خاص تعریف سے نوازا گیا ہے۔ ایک مرد جو اپنے بیٹے کو اچھا پڑھاتا ہے وہ اپنے دشمن کے لیے قابل رشک ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کے چلتے بیٹیوں کو شرمناک مانتے ہوئے عرب میں اسلام سے پہلے انہیں زندہ درگور کرنے کا رواج عام تھا۔ قرآن نے بڑی سختی سے اس گھٹیا عمل کی ملامت کی، اور یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر قرآن نے سخت الفاظ میں اس عمل کو نہ روکا ہوتا تو یہ جرم عربوں میں کبھی نہ رکتا۔ اور تو اور قرآن بیٹے اور بیٹی کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ بائبل کے برعکس قرآن بیٹی کی پیدائش کو بھی تحفہ مانتا ہے جیسے بیٹے کی پیدائش کو۔ اب ہم اس عورت کے متعلق قرآن اور بائبل کے رویے کا موازنہ کرتے ہیں جو اپنا دین سیکھنا چاہتی ہو۔ یہودیت میں سب سے اہم تورات ہے جسے قانون مانا جاتا ہے، جبکہ تلمود کے مطابق عورت تورات کے علم سے مستثنیٰ ہے۔ پہلی صدی سی میں ربائی الائزر نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیٹی کو تورات سکھاتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنی بیٹی کو شہوت پرستی سکھائی۔ اس معاملے میں سینٹ پال کا رویہ بھی نئے ماہنامے میں کچھ خاص مختلف نہیں۔ وہ کہتے ہیں، سنتوں کی تمام محفلوں میں عورت کو چرچ میں خاموش رہنا چاہیے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ انہیں فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ اگر انہیں کچھ پوچھنا ہو تو انہیں اپنے خاوندوں سے گھر پر ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ عورت کا چرچ میں بات کرنا شرمناک ہے۔ دوستو، ایک عورت جسے بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو وہ کیا سیکھے گی؟ آخر قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں بیان کی گئی چھوٹی سی کہانی قرآن کی پوزیشن کو واضح کر دیتی ہے۔ خولہ ایک مسلمان خاتون تھی جن کو ان کے خاوند اوس نے غصے میں جہالت والی طلاق دے دی۔ وہ سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فریاد کی۔ رسول اکرم نے انہیں صبر کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس وقت اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا، مگر خولہ اپنی معطل شدہ شادی کو بچانے کے لیے رسول اللہ سے بحث کرتی رہی۔ جلد ہی قرآن نے مداخلت کی اور خولہ کی درخواست قبول کر لی گئی۔ قرآن کی ایک پوری سورت اس واقعے کے متعلق ہے۔ ایک عورت قرآن کے نظریے میں اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بھی بحث کر سکتی ہے۔ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اسے خاموش رہنے کا کہے۔ اسے ایسی کوئی بندش نہیں کہ وہ دین اور قانون کے معاملات میں صرف اپنے خاوند سے ہی بات کرے۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی۔ جزاک اللہ۔